ملک صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کریں گے. سر یہ رائی کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے یا واقعی قاسم خان نے واقعی مطلب پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے؟ منصور صاحب اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے پہلی بات تو یہ سمجھنے کہ تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. اور میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں یہ سیاسی جماعت ہوتی تو یہ سیاست جماعت کی طرح بیہیو کرتی. یہ ایک فین کلب ہے, ایک ایسا گروہ ہے کہ جنہیں عمران خان کے اقتدار کے بغیر پاکستان اچھا نہیں لگتا. انہیں وہ پاکستان اچھا لگتا ہے جس کا وزیر اعظم عمران خان ہو. اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہیں تو انہیں یہ پاکستان برا لگتا ہے. اس پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے, اس کے ادارے ختم ہو جائیں یا کچھ نہ بچے, اس کے لیے وہ تیار ہے. یہی ان کی افغان پالیسی ہے, یہی ان کی جی ایس پی کے حوالے سے ان کی پالیسی ہے, یہی آئی ایم ایف کے حوالے سے ان کی پالیسی تھی, یہی ان کی سوچ ان کے دماغوں کے اندر موجود ہے. چونکہ سیاسی جماعت جو ہوتی ہے وہ جس ملک میں کام کر رہی ہوتی ہے اس ملک کے مفادات کو پیش نظر رکھتی ہے, وہ اپنی ذاتیات کو پیش نظر نہیں رکھتی. آج کسی بھی شخص کی عزت ہے اگر پاکستان میں, میاں نواز شریف کی ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ہے یا عمران خان صاحب کی ہے, تو پاکستان کی وجہ سے. وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے تب عزت تھی. پاکستان کی اگر بغیر ان کی عزت ہے تو کوئی ایسا عزت اور مقام نہیں. کرکٹ بھی انہوں نے کھیلی, پاکستان کے لیے کھیلی, تبھی مقام تھا ان کا. اب لیکن یہ جو خاص طور پہ یہ گروہ ہے, اس گروہ کے نزدیک یہ ہے کہ جہاں پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہو وہاں یہ پہنچانے کے لیے تیار بیٹھے. دیکھیں یہ کہتے ہیں جی کہ یہاں ملٹری ٹرائلز ہو رہے ہیں اس لیے جی ایس پی پلس پاکستان کا نہیں ہونا چاہیے. یہ عمران خان صاحب کے زمانے میں 25 سیولینز کا ملٹری ٹرائل کیا گیا تھا. ان کو سزائے موت تک سزائیں ہوئی تھیں عمران خان صاحب کے زمانے میں. کیا کسی نے اس وقت کی سیاسی جماعت نے جا کے باہر کہا تھا یا انہوں نے آواز بھی اٹھائی تھی, خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ پاکستان کے اوپر کوئی پابندی لگ جائے, سینکشن لگ جائیں؟ آئی ایم ایف کو جب خط لکھے گئے اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کی امداد بند کر دی جائے صرف عمران خان صاحب کی خاطر, اس وقت بھی محسن لغاری پنجاب کے وزیر خزانہ تھے, انہوں نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا خان صاحب میں ملک کے خلاف کام نہیں کر سکتا, آپ ملک کے خلاف کام کرنے جا رہے ہیں. جب سوچ یہ بن جائے کہ خان صاحب کو ہم نے جیل سے باہر کروانا ہے, بھائی جیل خان صاحب کوئی جو ہے وہ کسی شادی کھانے پہ جاتے ہوتے نہیں گئے نا, انہوں نے چیزیں بیچی, انہوں نے توشہ خانے کی چیزیں لے کے بیچ دی, ان کے اوپر مقدمہ بنا, انہوں نے 190 ملین. وہ اگر میرے ساتھ پروگرام میں ہوتے میں ان سے پوچھتا تو وہ ظاہری بات ہے وہ کہتے جی ہم نے تو ہیومن رائٹس ریکارڈ جو ہے پاکستان کا اس حوالے سے ہم نے اسے ایشو کو ریز کیا ہے. عمران خان صاحب کے زمانے میں کوئی یہاں پہ انسانی حقوق عمران خان انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان میں آج بھی ہیں, عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی تھی. دنیا ان مراحل سے گزرتی رہتی ہے لیکن کوئی اپنے ملک کے خلاف میدان میں نہیں اترتا. دیکھیں آپ اپنے ملک ادھر ٹھیک کرتے ہیں نا, آپ اپنی عدالتوں میں جاتے ہیں, خان صاحب کے مقدمات بھی عدالتوں میں وہ جا رہے ہیں, عدالتوں سے انہیں ریلیف ملے گا. کیا جی ایس پی پلس ختم کرنے سے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے, ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچے گا؟ عمر صاحب یہ بیسیکلی مدعا یہی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنی آواز ریز کریں, آپ کا حق ہے, مختلف پلیٹ فارم سے آپ جائیں, لیکن کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا یا ایسی چیز کا ذکر کرنا جس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے, کیا یہ جائز ہے؟ منصور صاحب میرا خیال انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ اس کو واپس لے لیں, یا انہوں نے ایک ذکر کیا, اس کی وہی بات ہے جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کو لے کر جمہوریت کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, رول آف لاء کی بات ہے, مائنارٹیز کے رائٹس ہیں, بہت ساری چیزیں ہم اقوام متحدہ میں ہوتی ہیں. دنیا ظاہر ہے جی ایس پی کو آپ کو کنسیشن دی گئی, آپ کو فیور دی گئی کہ آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کو یہ کریں گے. اب ایک چیز آپ نہیں کر رہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ تو نہیں ہے کوئی اس حوالے سے اس کو کیا جا رہا ہے. اور جی ایس پی پلس اس حوالے سے آپ جب تک چیزیں پوری کریں, مثال کے طور پہ اگر پاکستان کے اندر انسانی حقوق کا ریکارڈ بہت شاندار ہے, پاکستان کے اندر جمہوریت بہترین ہے, پاکستان کے اندر رول آف لاء ہے, جو جینڈر کی برابری ہے وہ ہے, جو چیزیں ریکوائرمنٹس اس کے اندر ہیں, تو قاسم خان کیا پورے دنیا الٹی لٹک جائے, کوئی پاکستان سے وہ جی ایس پی پلس سٹیٹس لے گا نہیں. اب اس بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ آپ نے چونکہ اس کا حوالہ دیا تو اس کا واپس لے جانا, یہ ویسے ہی ہے جیسے پاکستان کے اندر ہم آج سے کہنا شروع کر دیں کہ چونکہ جمہوریت کا انڈیکس جاری کرتی ہے تو آج کے بعد جمہوریت کے اوپر بات نہیں کریں گے, ملک کے خلاف ہے. بھائی ایک خرابی ہے, اس خرابی کی نشاندہی کا مطلب کہاں پہ ہے؟ پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ سے بات نہیں کرتے, کیا رپورٹ نہیں پیش کرتے ہر سال؟ اس کا ہرگز کیا وہ پاکستانی جو اس پہ کام کرتے ہیں وہ اپنے ملک کے خلاف جا رہے ہیں؟ نہیں, ہرگز بھی نہیں ہے. اس میں بہتری درکار ہے. اور یا تو آپ یہ کہیں کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ بہت میرٹ کے اوپر کیسز ہیں, ان کیسز کا ٹرائل بہت میرٹ کے اوپر ہوا ہے, یا دنیا کے اندر اس کی مثال دی جا سکتی ہے, یا کل کو یہی ہماری جو دیگر گورنمنٹ کے لوگ ہیں جب ان کے ساتھ ہوں تو اسی پیمانے پہ ان پہ پرکھا جائے تو کہ ہمیں بھی یہ چاہیے. اب ماضی کی بنیاد کے اوپر آپ نے رہنا. میں گوندل صاحب دیکھیں کچھ چیزیں تو ہمیں ڈیفائن کر لینی چاہیے نا, یہاں ملک کا نقصان ہے یا کسی فرد کا فائدہ ہے. کیا آپ کے ان اقدامات کے نتیجے میں
پاکستان کی پوری معیشت بیٹھ جائے گی, عام غریب آدمی مشکلات کا شکار ہوگا. آپ کو یہ آواز اٹھاتے ہوئے ذرا شرم بھی آنی چاہیے. ملک صاحب میری گزارش سنیے. میرا آرگومنٹ یہ میں ہے نے کہ کہا اگر کہ پاکستان میں انسانی حقوق ہوں, سر انسانی حقوق اس آج سے نہیں 75 اچھا سالوں یہ میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, ماضی میں اس کا مطلب مکافات عمل کی بنیاد پر یہ ہے گھومتے کہ رہیں میرے گے. گھر میں چھوٹی سی اگر خرابی پیدا ہوئی ہے تو اس کی بنیاد میں کہوں پورے پاکستان کے اندر پابندی لگی. یہ جو آرگومنٹ ہے نا, اس آرگومنٹ کی بنیاد کے اوپر جو غیرت کے اوپر قتل ہو جاتے ہیں فلاں, ان سب کو چھپا لیا جائے. اب یہ ہے اس چیز کو دیکھیں, بات تو یہ ہے, یا تو ابھی ملک صاحب یہ کہیں کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ بہترین ہے, پاکستان میں انسانی حقوق کا ریکارڈ بہت بہترین ہے. عمر صاحب میں اگر اس میں یہ ایڈ کر دوں کہ آپ باقی پورا کیس ہائی لائٹ کریں, ہیومن رائٹس کے حوالے سے, الیکشنز کے حوالے سے, کیسز کے حوالے سے, یو کین ہائی لائٹ ایوری تھنگ, بٹ جیسے ہی آپ اس لائن کے اندر جی ایس پی پلس کا ایک ایڈیشن کر دیتے ہیں نا, تو وہ ایک آٹومیٹک کمپیریزن آ جاتا ہے کہ اچھا بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ آپ نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس دیا ہوا ہے تو اب آپ جا کے پاکستان کا ہیومن رائٹس ریکارڈ جو ہے وہ ٹھیک کریں. لیکن ایک آپ کو کنسیشن دی گئی کہ آپ کو یہ فیور دے رہے ہیں, مطلب بہت سارے ملکوں کے پاس دنیا میں جی ایس پی پلس اسٹیٹس نہیں ہوگا, بہت سارے جو انڈیا کے پاس اچھا نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ یا تو اکانومی بہت بڑی ہوگی, اس میں اس کرائٹیریا میں نہیں آتے, یا اس حوالے سے وہ جو کرائٹیریا اس کو فلفل نہیں کر رہے. مطلب میرا نہیں خیال کہ پاکستان ایز اے پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی, یا کوئی بھی پاکستانی سپورٹ کرے گا. یا تو میرا اس میں آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو ایک چیز وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, یا تو یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ کہیں نہیں جی وہ غلط کر رہے ہیں, قاسم خان نے غلط بیانی کی ہے یا ان کے کسی اور بندے نے غلط بیانی کی ہے. پاکستان میں اچھا ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے, کو دیکھ کے آگے نکل جائیے گا. کیا عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتے تو آپ جی ایس پی پلس کے خلاف بات کر رہے ہو؟ نہیں, یہ تو ویسے ہی ہے نا, جیسے مثال کے طور کے اوپر مجھے مارا جا رہا اور میں کہوں مجھے مارا جا رہا ہے, مجھے انصاف چاہیے, تو آپ کہتے ہیں اگر آپ کو نہ مارا جا رہا ہوتا تو آپ یہ بات کرتے ہیں, مجھے مارا جا رہا ہے میں تبھی بات کروں گا نا, میرے ساتھ جو ہو رہا ہے تب ہو رہا ہے نا. اب مثال کے طور پہ نواز شریف سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ باقی لوگوں کی انسانی ملک صاحب نواز شریف صاحب اس جمہوریت کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ نواز شریف صاحب اس عدالتوں کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ رول آف لاء کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ کل جب نواز شریف نشانہ بنیں گے, سر نشانہ بنے, میں آپ کو سناتا ہوں, تب بولتے تھے نا. آج وہ سوال یہ کہ عمران خان صاحب کے اپنے دور کے اندر بھی جو ہیومن رائٹس ریکارڈ تھا خراب تھا, پرفیکٹ نہیں تھا. یہ سوال ہے کہ کیا ان میں سے کسی نے کبھی یہ بات کی کہ جناب دیکھیں پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ذرا ریویو تو کریں جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو. نہیں ریویو کی بات انہوں نے نہیں کی. میں پوچھ رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیا نواز شریف نے یہ بات کہی کہ جی آپ ریویو کریں؟ اس کا ڈسکشن بھی نہیں کیا, اس کو لنک بھی نہیں کیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل اپنے حوالے سے شیئر کرتا ہوں. چلے میں اپنے حوالے سے شیئر کرتا ہوں. ہمیں یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹرز جانے کا موقع ملا. وی ور اباؤٹ 8 جرنلسٹ, ہم لوگ گئے, یہ میرے خیال میں شاید پچھلے سال کی بات ہے, برسلز گئے تھے ہم لوگ. تو وہاں پہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے اوپر ہی زیادہ تر کوشچنز ہوئے. وہاں پہ ایک سوال ہوا ان سے, وہاں پہ چند جرنلسٹ نے سوال کیا کہ جی پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی جو رپورٹس وغیرہ آتی ہیں, کیا جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو آپ لوگ ریکنسیڈر کریں گے پاکستان کے حوالے سے؟ یہ سوال کیا گیا وہاں پہ. انہوں نے ایک جواب دیا, انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں, ایسا نہیں ہے. دے ایکچولی کیٹیگوریکلی ویری کلیئرلی ٹولڈ اس کہ ایسا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے ذریعے ہم پھر بھی ریاست پاکستان کے ذریعے ہماری ایک کمیونیکیشن ہے, ہم پھر بھی اپنی کچھ چیزوں کو کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی اس کو ختم کر دیا جائے, تب تو ہمارا ہر قسم کا چینل کمیونیکیشن ہی پاکستان کے ساتھ ختم ہو جائے. مطلب ایک ہمیں ضرور یہاں پہ لوگوں کو بتانا چاہیے, جب آپ بات کر رہے ہیں نا قاسم خان وغیرہ کی, پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے ایز اے پارٹی جج کرنا ہے. عمران خان کی پاکستان میں جو ریپرزنٹیشن ہے نا, دیکھیں ان کے جو صاحبزادے ہیں, ٹھیک ہے ان کا کنسرن ہوگا, اپنے والد کے لیے وہ بات ضرور کریں. پاکستان تحریک انصاف کا آپ نے کرنا ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف نے بات کی؟ پہلی بات. دوسری بات, کیا اس پالیسی کو لے کے ان کے صاحبزادے اس کو کرتے ہیں, پالیسی طے کرتے ہیں تحریک انصاف کی پالیٹکس کی؟ آپ اس بنیاد کے اوپر پوری پاکستان کی پارٹی کو, ان کے ووٹرز کو, ان کی لیڈرشپ کو کٹہرے میں کھڑے کر کے ان کی حب الوطنی پہ سوال اٹھا دیں, یہ بات مناسب نہیں ہے. یہ بات مناسب نہیں ہے. مزمل صاحب یہ سارا آپ نے اسٹیٹس سنا ہے. ایک تو ملک صاحب نے شروع میں ہی انہوں نے بڑی ایکسٹریم بات کر دی کہ میں تو اس کو سیاسی جماعت مانتا ہی نہیں ہوں. کیا یہ کرے سیاسی جماعت بن جائے؟ نہیں چلے وہ آپ کی رائے ہے, آپ کی رائے کا اچھا ویسے ایک جملہ پھر مزمل صاحب, یہ جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں پاکستان کی اکثریت ملک صاحب کی اس بات کو نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتی, وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہی ووٹ دینا ہے. ملک صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نون لیگ کو مانے, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ووٹ دینا. وہ اپنے منہ سے نہیں ماننا. سر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں وسیم اکرم کو بالر نہیں مانتا. نہیں مانتے تو نہیں مانتے. آپ سوال یہ فین کلب بھی ووٹ ڈالتا ہے, فین کلب ووٹ تو ڈالتا ہے.